بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صاحب شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور اہم خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ اس وقت آرمی چیف جنرل عاصم منیر دورہ سعودی عرب پر ہیں اور ان کی وہاں پہ اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، تفصیلی نوعیت کی ملاقاتیں ہیں، اور کیونکہ یہ ان کا بطور آرمی چیف پہلا وزٹ ہے سعودی عرب کا، اور سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کے جو دفاعی شعبوں میں تعلقات ہیں وہی اصل تعلقات کی بنیاد ہیں، اس لیے وہاں سے کوئی فائنینشیل سپورٹ اور انویسٹمنٹ اور اس نوعیت کے بھی مل سکتے ہیں، کافی اچھی خبریں وہاں پہ آ سکتی ہیں۔ اور دوسرا، اسٹریٹجک نوعیت کے معاملات جو ہیں، ریجنل پولیٹکس میں پاکستان اور سعودی عرب بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں، اور اس وقت دو اہم ملک ہیں جنہوں نے ابھی تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا، اور جب بہت پریشر آیا تھا خاص طور پہ ٹرمپ کے زمانے میں، پریزیڈنٹ ٹرمپ کے زمانے میں بہت زیادہ پریشر تھا کہ فوری طور پہ تسلیم کیا جائے، اور باجوہ صاحب نے بہت کوشش بھی کی تھی کہ یہ کام ہو جائے، لیکن وہ کام نہیں ہو سکا تھا، اور وہ سعودی عرب اور پاکستان نے مل کر یہ فیصلہ کیا تھا کہ ابھی اس کو ہولڈ پہ رکھا جائے گا، اور پاکستان اور سعودی عرب دونوں اس بارے میں انہوں نے ابھی تک اس معاملے کو پینڈنگ پہ رکھا ہوا ہے۔ اسرائیل کو دو اہم ملکوں نے اگر تسلیم نہیں کیا تو وہ پاکستان اور سعودی عرب ہیں۔ سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان کافی چیزیں ایز کیا گیا ہے، فضائی حدود استعمال ہو رہی ہے، کوئی اہم نوعیت کی ملاقاتیں بھی ہو چکی ہیں، یو اے ای تسلیم کر چکا ہے، دیگر ممالک تسلیم کر چکے ہیں، لیکن سعودی عرب نے ابھی تک یہ سٹیپ نہیں اٹھایا اور نہ ہی پاکستان نے اٹھایا ہے۔ تو بہرحال یہ چیزیں جو ہیں وہ اس لیے کہ پاکستان اور سعودی عرب دونوں نے مل کے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا، باجوہ صاحب کی البتہ شدید ترین خواہش تھی کہ یہ کام ہو جائے، اور وہ بہت ساری ملاقاتوں میں نجی جتنی بھی ان سے ملاقاتیں ہوئیں، جتنے بھی انٹریکشن ہوا، خواہ وہ ون آن ون ہوا، خواہ وہ کسی کے ساتھ ہوا، خواہ وہ اجتماعی طور پہ جو ہماری انٹریکشن ہوتا، بریفنگز ہوتی تھیں، آف دا ریکارڈ ہوتی تھیں، لمبی لمبی نشستیں ہوتی تھیں، اس میں جو باجوہ صاحب کی ایک شدید ترین خواہش تھی، اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اس کو ہر حال میں کرنا چاہتے ہیں، اسرائیل کو تسلیم کروانا چاہتے ہیں۔ اس میں بہت ساری وہ خوبیاں بیان کرتے تھے، اور بہت ساری کہتے تھے کہ یہ فوائد ہمیں حاصل ہو سکتے ہیں، اور فرام دا فرسٹ ٹائم، یعنی کہ جب ان سے ہمارا پہلا انٹریکشن ہوا تو اس وقت سے لے کے ابھی ان کو 1 سال ہوا تھا آرمی چیف بنے ہوئے، تو اس وقت سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور آخری میٹنگ تک جو اسرائیل ہے وہ ان کی گفتگو کا اہم ترین حصہ ہوتا تھا، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ تمام جانتے ہیں، تمام لوگ جانتے ہیں، تمام جو ہمارے اینکرز جانتے ہیں، تمام جرنلسٹ جانتے ہیں، تمام تجزیہ کار جانتے ہیں، تمام ایڈیٹرز جانتے ہیں، اور ٹی وی اونرز جانتے ہیں، اور ایون ملٹری آفیشلز بھی جانتے ہیں، کیونکہ سب کی موجودگی میں یہ چیز ہوتی تھی۔ لیکن نہ ہی نواز شریف صاحب نے اپنا جو ان کا پہلا 1 سوا سال ان کے ساتھ کام کیا، انہوں نے، نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے 16 میں چونکہ بنے تھے، باجوہ صاحب 16 سے 19 تک، نواز شریف صاحب 16 سے 18 تک نواز شریف صاحب تھے، 17 اور 18 یعنی کہ تقریباً 1.5-2 سال شاہد خاقان عباسی صاحب اور نواز شریف صاحب کے ساتھ کام کیا۔ اس زمانے میں بھی یہ کام نہیں ہو سکا تھا، اور پھر عمران خان صاحب نے تو پبلک میں آ کے یہ بات ڈس اون کرنا شروع کر دی اور بالکل ایک دوسری پالیسی لی، لہٰذا اس لیے جی یہ تو ایک میں نے کہا آپ کو بتا دوں۔ دوسرا ایک اور بات، عمران خان صاحب بہرحال اس کو بالکل کرتے رہتے تھے، انکار 100% انکار کرتے تھے، ہم ادھر سے بات سنتے تھے، ادھر عمران خان صاحب کو بھی پتہ چل جاتا تھا، پرائم منسٹر اس وقت تھے، ان کو بھی پتہ چل جاتا تھا کہ اس طرح کی باتیں ہوئی ہیں، لہٰذا وہ بھی بلنٹلی، وہ بھی آف دا ریکارڈ جواب دیتے تھے، پھر پبلک میں آ کے بھی جواب دینا شروع کر دیا کہ یہ کام کم از کم نہیں ہو سکتا۔ دوسرا جو تھا وہ تھا معاملہ انڈیا کے ساتھ معاملات کو نارملائز کیا جائے گی، اور خاص طور پہ انڈیا کے ساتھ کوئی بہت زیادہ کھڑا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کو بھی ایز کیا جائے، اور یہ جو 5 اگست کا ہوا تھا کشمیر کا معاملہ، اس میں بھی جو انڈین گورنمنٹ نے زبردستی ایک آئین میں ترمیم کر کے اور اس کو یک طرفہ طور پہ اپنے میں ضم کر لیا،
اور جہاں سے چائنا سے بھی لڑائی شروع ہو گئی ان کی، چائنا نے اپنا زور زبردستی، طاقتور ملک تھا، اس نے تو اپنا حساب برابر کر دیا اور کچھ زمینیں بھی واپس لے لی اور اپنی پوزیشن وہاں پہ مستحکم کر لی، کافی ایریا انہوں نے واپس لے لیا اور اچھا خاصا مارا پیٹا بھی۔ لیکن پاکستان کی طرف سے عمران خان صاحب نے اس پہ اگریسو پالیسی اختیار کی اور بہت زیادہ اگریسو کی، لیکن ان کو کشمیر پالیسی پہ بھی سپورٹ نہیں ملی تھی، اور اس کا اظہار شیریں مزاری صاحبہ نے بہت دفعہ متعدد بار کیا بھی، کیونکہ وہ ہر جمعے کو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور پہ آگے نکلا جائے، لیکن اس کو بھی سسٹم نے سپورٹ نہیں کیا تھا، بلکہ صرف کاسمیٹکس میئرز اور ظاہری اقدامات پہ ہی اکتفا کیا گیا، اور خاص طور پہ ایک سیاسی نقشہ جاری کیا گیا اور سیاسی نقشے تک اپنے آپ کو محدود رکھا گیا۔ اس طرح کے اقدامات تو کیے گئے، لیکن کوئی اگریسو پالیسی اختیار نہیں کی گئی، اور اس میں چاہتے ہوئے بھی تو وہ تھا ایک دوسرا موضوع۔ باجوہ صاحب کی وہ بھی خواہش تھی کہ انڈیا کے ساتھ معاملات کو نارملائز کیا جائے، تجارت کا خاص طور پہ تجارتی تعلقات، تجارت شروع کرنے کے بارے میں، فیور نیشن کے بارے میں بات کی گئی، اور بالا ایک دفعہ سمری کابینہ میں پہنچ گئی اور پہلے خبریں آنا شروع ہو گئیں کہ انڈیا کے ساتھ تجارت شروع کی جا رہی ہے اور واگا بارڈر کھولا جا رہا ہے، اور پہلے خبریں آئیں، اس کے بعد کابینہ میں وہ سمری جب حماد اظہر صاحب کی منسٹری نے بھیجی تو اس میں پتہ چلا تو وہ سمری ریجیکٹ ہو گئی، تو وہ بھی معاملہ ختم ہو گیا تھا، تو وہ کام بھی نہیں ہو سکا۔ تو دو وجوہات، ایک انڈیا اور دوسرا اسرائیل، یہ دونوں وجوہات کی بنا پہ، دونوں موضوعات پہ، دونوں کا یعنی کہ پرائم منسٹر عمران خان کا اور باجوہ صاحب کا زمین آسمان کا فرق تھا۔ بودین وہ مشرق اور مغرب کے جتنا درمیان فاصلہ ہوتا ہے اتنا ہی فاصلہ تھا پالیسیز میں۔ تو بہرحال یہ چیزیں اب چل رہی ہیں، اور پھر ایک اور واقعہ بھی ہوا تھا، اور وہ ہوا تھا 27 فروری بالا کوٹ پہ بھی کچھ اس سے زیادہ میں بات نہیں کرتا، کیونکہ جاننے والے جانتے ہیں۔ خاص طور پہ میں ضرور کہوں گا کہ اس وقت چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل زبیر صاحب اگر آ کے کوئی، کیونکہ 2 سال ہو گئے ہیں ان کو ریٹائرمنٹ کو، وہ آ کے کچھ اظہار خیال کریں تو بہت اچھا ہوگا، ان کے پاس بہت بڑی بریکنگ نیوز ہوگی کہ اس بالا کوٹ کے بعد کیا کچھ ہوا، کس کا فون آیا، کیسے فون آیا، کس نے روکا، کس نے منع کیا، اور انڈیا کو کس حد تک جواب دینا تھا، کس حد تک جواب نہیں دینا تھا۔ خاص طور پہ کور کمانڈر اس وقت کے بلال اکبر صاحب، اگر جنرل بلال اکبر بولیں تو وہ بہت اچھا بول سکتے ہیں، وہ بھی بہت کچھ بتا سکتے ہیں۔ تو اس طرح کی چیزیں ہیں جو کہ کافی عرصے سے چلی رہی تھی۔ یہ بیک ڈور چینل پہ، بیک ڈور جو ہیں کارپٹ کے نیچے کہنا چاہیے، انڈر دا کارپٹ جو چیزیں رکھی گئی تھیں یا پڑی ہیں، اس پہ بھی بات ہو سکتی ہے۔ تو یہ تھے موضوعات۔ اب آتے ہیں، کیونکہ ابھی وہ سلسلہ روکا نہیں ہے، وہ سلسلہ ابھی روکا نہیں ہے، اور ظاہر ہے وہ باجوہ صاحب کا ایک اپنا تھا، ان کا اپنا ایک ویژن تھا، وہ ویژن لے کے آئے تھے، اور وہ ویژن ہی اصل میں امپلیمنٹ نہیں ہو سکا۔ معاملہ یہ ہے کہ وہی ویژن جو ہے وہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکا، اس میں ہرڈلز آئیں، سسٹم کے اندر موجود تھیں، کچھ سپیڈ بریکرز تھے، کچھ بریکٹس تھیں، کچھ اس طرح کے معاملات تھے، سسٹم نے سپورٹ نہیں کیا ان کو، ریاست پاکستان نے سپورٹ نہیں کیا، ریاستی مشینری نے ان کو سپورٹ نہیں کیا، ان کی خواہشات بہت بلند تھیں، بہت زیادہ اقدامات، انقلابی نوعیت کے اقدامات کرنا چاہ رہے تھے، لیکن وہ نہیں ہو سکے، اور اسی لیے چیزیں جو آہستہ آہستہ بگڑتی گئیں، اور اسی لیے یہ جو آخری ایکسٹینشن کی باتیں ہیں، آخری ایکسٹینشن میں بھی وہ اسی لیے اس ایکسٹریم پہ جانا چاہتے تھے کہ کسی بھی طریقے سے یہ کنٹینیوشن ہو جائے تو اگلا سٹیپ پھر اٹھایا جائے، لیکن بہرحال وہ نہیں ہو سکا۔ اب آتے ہیں یہ اس وقت کی کرنٹ سچویشن پہ، تو 2 امپورٹنٹ وزٹ ہیں خان صاحب کے ساتھ آگے ہونا کیا ہے۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ خان صاحب کے ساتھ آگے ہونا کیا ہے۔ انٹرنیشنل پلیئرز جو ہیں، اب سارے کا سارا جو ان کا اکتفا کر رہے ہیں، تقیہ جو ہے موجودہ سرکار کا، سارے کا سارا تقیہ صرف انٹرنیشنل پلیئرز پہ ہے۔ انٹرنیشنل پلیئرز کے ساتھ لابینگ کر کے، لابی شابی کر کے، ملاقاتیں کر کے، اور یہ سارے کر کے، اور ان کو وہ چاہ رہے ہیں کہ پریشر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پہ آئے،
पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पर प्रेशर डाला जाए कि जनाब हमें हर सूरत में कंटिन्यूशन चाहिए, और कंटिन्यूशन होगी तो ही हम कुछ ना कुछ आगे बढ़ सकेंगे। फाइनेंशियल सपोर्ट है नहीं है, पाकिस्तान की इकोनॉमी का सत्यानाश हुआ है, वो बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। और चूँकि 8-9 साल के 9 साल में कम तरीन सतह पे हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर आ चुके हैं, कम तरीन सतह पे ज़र मुबादला के ज़खायर आ चुके हैं 9 साल में। तो इसलिए, और हमारे पास जो चीज़ों की ख़रीदारी, जो बैनुल अक़वामी मंडी से ख़रीदारी, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो भी है, यानी कि बाहर से चीज़ों को मंगवाना, इंपोर्ट करना, उसका सिर्फ हमारे पास बिल है 1 महीने के अखराजात हैं। तो ये सारे टोटल है 1 हफ्ते, 1 महीने से भी कम का है जो हमारे पास इस वक्त ज़र मुबादला है। तो जिनेवा में जो कुछ हो रहा है जी, सबका पूरा का पूरा इन्हिसार इस वक्त हमारी सरकार का वो जिनेवा पे है कि जिनेवा में 40 ममालिक को इनवाइट किया हुआ है। ये बज़ाहिर तो डोनर्स कॉन्फ्रेंस है, पाकिस्तान ने 40 मुल्कों को इनवाइट किया है, डोनर्स को, कि पाकिस्तान में जो सैलाब की तबाहकारियाँ हुई हैं, मौसमियाती तब्दीली, उसके पस मंज़र में कि पाकिस्तान को सपोर्ट किया जाए और मैक्सिमम सपोर्ट हासिल करने की कोशिश की जाए। कि अक़वाम के सेक्रेटरी जनरल ने भी विज़िट किया था पाकिस्तान का, तो उसके बाद से ये एफर्ट की जा रही थी। तो ये जिनेवा में रखी गई है कॉन्फ्रेंस, और उसमें इतवार को रवाना होंगे शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा पहले से वहाँ पे मौजूद हैं, वो पहुँच चुके हैं, वो वहाँ पे उनकी मुलाकातें हो रही हैं, अहम मुलाकातें हो रही हैं, इंटरनेशनल प्लेयर से मिल रहे हैं, और कोशिश की जा रही है कि ये जो डोनर्स हैं, ये जो इमदाद आए, उसको मशरूत किया जाए किसी भी तरीके से, माइनस इमरान फार्मूले के साथ मशरूत कर दिया जाए कि माइनस इमरान हो और हमारी कंटिन्यूशन हो और ये इमदाद मिले, और फिर हम आगे लेके इसको बढ़ें। पाकिस्तान की इकोनॉमी ठीक होगी, गुर्बत, महंगाई, बेरोज़गारी, इसमें ज़रा कमी आएगी तो इमरान खान साहब की जो शोहरत है, इमरान खान साहब की मकबूलियत है, इमरान खान साहब का वोट बैंक है, वो कम होता जाएगा। ये इनकी अपनी असेसमेंट है कि इनको माइनस किया जाए और हमारी मईशत को तगड़ा किया जाए। और ये सारा जो है इस वक्त बुनियादी बात वहाँ पे ये इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ मुलाकातों का सिलसिला, शहबाज शरीफ साहब भी पहुँच जाएंगे तो उनके साथ भी यही चीज़ें होंगी। तो उसके बाद फिर अगला खेल जो है वो खुलेगा। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। ये अहम चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ शेयर कर ली। तो अभी खेल चल रहा है हमारे रीजन में इंटरनेशनल प्लेयर्स का। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।